السلام علیکم ایوری ون، شوکت مرود دس سائڈ. پریارٹی سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کی جو کیلکولیشن ہے اس سلسلے میں ہمارے امپلائیز کو اور انویسٹرز کو جو ہے کچھ کنفیوژن تھی، میں وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ سب کا پیشنس چاہیے ہوگا تاکہ انٹرسٹڈ انویسٹرز جو ہیں ان کو بھی کلیئرٹی ہو سکے اور جو امپلائیز اس پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی اس کو بہتر سمجھ سکے اور آگے بہتر کمیونیکیٹ بھی کر سکے ان فیوچر. اچھا، جو پریارٹی سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہے وہ ہم نے سٹارٹ ہی اسی مقصد کے لیے کیا تھا کہ وہ کمپنی کے لیے بھی ایک فائدے کی چیز ہے اور اس میں انویسٹرز کو بھی بہت فائدہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس میں انویسٹرز کو کچھ کنفیوژن ہے، ایون ڈفرینٹ لوکیشنز پہ یہی چیز اسپریڈ ہو رہی ہے کہ شاید جب کوئی انویسٹر پریارٹی سیٹلمنٹ ایگریمنٹ میں انٹر ہوگا تو اس کا صرف جو کیپیٹل ہے، پرانا کیپیٹل، وہ پریارٹی سیٹلمنٹ میں ایڈجسٹ ہوگا اور اس کی جو صرف نیو انویسٹمنٹ ہے اور نیو انویسٹمنٹ کے اوپر جو بائی بیک ہے، باقی جو اس کی پرانی انویسٹمنٹ کے اوپر جو بائی بیک بنتا ہے، جو پینڈنگ بائی بیک ہے، جو بھی اماؤنٹ بنتی ہے وہ جو ہے اس میں کنسیڈر نہیں ہوگا، جو کہ غلط ہے. پریارٹی سیٹلمنٹ ایگریمنٹ میں انویسٹرز کو دو میجر فائدے ہیں. پہلا میجر فائدہ اس کو یہ ہے کہ اس کی جو کمپلیٹ انویسٹمنٹ ہے پرانی، اور اس کے بعد اس کی پرانی انویسٹمنٹ کے اوپر جو پروفٹ ہے یا جو اس کا بائی بیک یا رینٹل جو بھی بنتا ہے، وہ جو ہے وہ اس 6 منتھلی جو نیا ہم ٹینیور سائن کر رہے ہیں، جو پریارٹی سیٹلمنٹ ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں، وہ سارا کا سارا اس میں کلیئر ہو جائے گا، بشرط یہ کہ انویسٹر کے اندر اتنا پوٹینشل ہے، اتنا فائنینشیل اس کے اندر جو ہے وہ کیپیسٹی ہے کہ اپنی پرانی انویسٹمنٹ اور پرانا انویسٹمنٹ کے اوپر جو ایگریمنٹ میں اس کا بائی بیک یا جو رینٹل لکھا ہوا ہے یا بائی بیک پروفٹ لکھا ہوا ہے اس کے برابر نئی انویسٹمنٹ کر سکے. فار ایگزامپل، اگر ایک انویسٹر کی پرانی انویسٹمنٹ ہے 20 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو پروفٹ ہے یا جو بائی بیک ہے وہ ایگریمنٹ میں مینشنڈ ہے 14 لاکھ روپے، تو 20 لاکھ اور 14 لاکھ بن جائیں گے 34 لیکس. ابھی اس تمام اماؤنٹ کو 6 منتھلی ٹینیور میں یا پریارٹی سیٹلمنٹ ایگریمنٹ میں ساری کی ساری اماؤنٹ کو کنسیڈر کرنے کے لیے یا ایگریمنٹ میں اس کو 6 منتھلی ٹینیور میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ 20 لاکھ کیپٹل پلس 14 لاکھ جو بائی بیک بنتا ہے، 34 لیکس جو پرانے ہیں، اس کے برابر کم از کم یا اس سے اوپر کی نئی انویسٹمنٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جا کے پھر اس کی پرانے پینڈنگ پروفٹ اور اس کا جو پینڈنگ جتنا کیپیٹل ہے وہ سارا کا سارا اس 6 منتھلی ٹینور میں کنسیڈر ہو جائے گا. مطلب یہ کہ 20 لاکھ پرانا کیپیٹل پلس اس کا 14 لیکس جو ہے پرانا پروفٹ یا بائی بیک بن جائے گا یا رینٹل بن جائے گا، جو پینڈنگ ہے 34 لیکس. ابھی کم از کم 34 لیکس نیو انویسٹمنٹ کرے گا، جو کہ بن جائے گا 34 پلس 34، یہ بن جائے گا 68 لیکس. جو نئی 34 لیکس ہیں اس پہ 50% جو ہے وہ بائی بیک بن جائے گا، جو کہ بن جائے گا 17 لاکھ. تو یہ 68 لیکس جو ہے نا یہ آگے بن جائیں گے جو بھی میرا خیال 83 لیکس بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یا 85 لیکس جتنے بھی بنتے ہیں. 68 میں اگر آپ 17 ڈال دیں تو 85 لیکس بن جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے 85 لیکس کا اس کا نیا ایگریمنٹ بنے گا، 85 لیکس کا اس کو نیا چیک ملے گا پریارٹی سیٹلمنٹ میں. 6 منتھ ٹینیور ہوگا اس کا. 6 منتھ ٹینیور جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے پرانا سارا کا سارا کھاتا وتھ پروفٹ کلیئر ہو جائے گا، نیا بھی کھاتا وتھ پروفٹ کلیئر ہو جائے گا. اس میں صرف ایک چیز ہے کہ چونکہ یہ جو ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس میں جو پرانی انویسٹمنٹ ہے یا اس کا جو بائی بیک ہے اس کو ہم ویریفیکیشن سے مبرہ کر رہے ہیں، آزاد کر رہے ہیں. تو نئے ایگریمنٹ میں ہم ایک کلاز ضرور مینشن کریں گے کہ اگر کسی بھی لمحے کسی بھی وجہ سے فیوچر میں مہینے بعد 2 بعد 4 بعد جب بھی ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، ہم ویریفیکیشن کے قابل ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ پرانی انویسٹمنٹ جو ہے وہ جو انویسٹر نے 20 لاکھ شو کی ہے اور پروفٹ 14 لاکھ کیا ہے وہ اتنا نہیں ہے بلکہ کم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم ڈیٹا جو ہے پھر انویسٹر سے شیئر کریں گے، اس کی تسلی کروائیں گے اور پھر وہ چیز ہم مائنس کرنے کے پابند ہوں گے، ہم مائنس کرنے کے مجاز ہوں گے. انویسٹر اس چیز کی ہمیں نئے ایگریمنٹ میں پریارٹی سیٹلمنٹ میں انڈرٹیکنگ دے گا کہ اس کو اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر اس کی اماؤنٹ کم نکل آتی ہے. لیکن اگر پوری ہوتی ہے تو پھر ونس اینڈ فار آل اس کی پرانی ساری کی ساری اماؤنٹ وتھ پروفٹ کلیئر ہو جائے گی، نئی اماؤنٹ جو انویسٹمنٹ ہے وتھ بائی بیک وہ بھی کلیئر ہو جائے گی 6 منتھلی ٹینور میں. ابھی یہاں پہ صرف اور صرف دوسرا سوال یہ آ جاتا ہے کہ اگر ایک بندے کی فار ایگزامپل 20 لاکھ روپے کیپیٹل ہے، پرانی انویسٹمنٹ ہے جو کہ ڈیو ہے کیپیٹل اماؤنٹ، اس کے اوپر 14 لاکھ جو ہے نا وہ بائی بیک ہے، وہ بھی ڈیو ہے. لیکن ابھی انویسٹر کے پاس جو نیو انویسٹمنٹ ہے جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ صرف 20 لاکھ روپے ہے.
ٹھیک ہے, نہیں صرف 20 لاکھ کر سکتا ہے, تو وہ 14 لاکھ کا کیا بنے گا جو پروفٹ ہے وہ کب ملے گا؟ ابھی اس میں ایسی سچویشن میں 20 لاکھ اس کا پرانا کیپٹل, 20 لاکھ جو اس کی نئی انویسٹمنٹ ہے, اور 20 کے اوپر 10 لاکھ جو بائی بیک ہے, یہ ہو جائے گا 50 لاکھ کا نیا ایگریمنٹ بنے گا. یہ جو 50 لاکھ ہیں وہ 6 منتھلی ٹینیور میں کلیئر ہو جائیں گے. ریمیننگ اس کا جو 14 لاکھ بائی بیک بنتا ہے, جو پرانا بائی بیک ہے, وہ جو ہمارا پھر روٹین کا جو بریکٹس ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا, وہ جس بریکٹ میں فال کرے گا اس بریکٹ میں کلیئر ہو جائے گا. آئی ہوپ کہ ابھی یہ کیلکولیشنز جتنی بھی ہے پریورٹی سیٹلمنٹ کی, یہ سب کو کلیئر ہے اور اس میں مزید کوئی کنفیوژن نہیں ہے. السلام علیکم ایوری ون, شوکت مروہ دس سائڈ. یہ جو ہمارا سٹاف ابھی ہمارے ڈفرینٹ انویسٹرز کے ساتھ پریورٹی سیٹلمنٹ ایگریمنٹ میں انگیج کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, تو ان کا تھوڑا سا کنسرن آیا ہے کہ اگر ہم انویسٹر سے بات کرتے ہیں, انویسٹرز چونکہ میں خود ڈائریکٹلی اویلیبل نہیں ہوتا, اور ایٹ دا مومنٹ چونکہ کمپنی اکاؤنٹس بھی اویلیبل نہیں ہے, اس پہ آلریڈی ہمارا کام چل رہا ہے, ریٹ پٹیشنس آلریڈی ہم ریڈی کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد کمپنی اکاؤنٹس اور چیکس وغیرہ ہر چیز ہمارے پوزیشن میں آ جائیں گے, تو پھر انشاءاللہ یہ چیلنج بھی نہیں رہے گا, اکاؤنٹس جو ہے وہ ڈائریکٹلی کمپنی اکاؤنٹس میں جائے گی. ایٹ دا مومنٹ ہمارا سٹاف یہی جو فری لانسرز کام کر رہے ہیں انویسٹرز کے ساتھ, اپنا تھوڑا سا کنسرن شو کر رہے تھے کہ انویسٹرز ریڈی تو ہیں, اپنا ڈیفینیٹلی کمپنی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ میں پرسنلی اویلیبل نہیں ہوں, تو ایک ہینڈ ریٹن لیٹر کے اوپر 100% پیمنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کے اوپر تھوڑا سا انویسٹر جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہیں. تھوڑا سا ان کو بھی سیکیورٹی چاہیے کہ اگر ہم ایک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں پریورٹی سیٹلمنٹ کے لیے, تو ہمارے پاس کوئی اس طرح کی اتھینٹک ڈاکومنٹ ہو جس سے ہمیں بھی کنفرم ہو کہ واقعی یہ شوکت مروہ کے کنسنٹ سے کام ہو رہا ہے, اور اس کے بعد کمپنی کے کنسنٹ سے کام ہو رہا ہے, کہ کل کو پھر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو. کیونکہ اس میں ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت ہیوج انویسٹرز بھی ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں, جن کی ملٹیپل ملینز آف انویسٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, اب اس چیز کو زیادہ اسٹریم لائن کرنے کے لیے اور جو ہمارا میوچول ٹرسٹ ہے اس کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے, یہاں پہ ہم یہ کریں گے کہ بجائے اس کے کہ جس طرح پہلے کنسنٹ لیٹر کے اوپر اپروول ملنے کے بعد انویسٹر کو اپنی 100% پیمنٹ جو ہے وہ گیون اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنی ہوتی تھی, ابھی ایسے ہوگا کہ انویسٹر جو ہے وہ کنسنٹ لیٹر اور جو اپنے پرانے ڈاکومنٹس وغیرہ ہے وہ شیئر کر سکتا ہے. اس کے اوپر میرا ایک اپروول جائے گا. اپروول جیسے ہی جاتا ہے تو اس کے اوپر اپنی جو نیو انویسٹمنٹ ہے جتنی بھی ہے اس کا صرف 5% جو ہے وہ انویسٹر ہمارے گیون اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا. وہ 5% آنے کے بعد ہم جو ہے امیڈیٹلی اپنا جو ایگریمنٹ ہے, جو پریورٹی سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہے, اس کو تیار کرنے پہ ورکنگ سٹارٹ کر لیں گے, جو کہ باقاعدہ کورٹ سے انڈورسڈ ہوتی ہے اور جس کا باقاعدہ کورٹ کے ذریعے سارا پروسیجر ہوتا ہے. وہ جو ہمارا پروسیجر کمپلیٹ ہو جاتا ہے, ایگریمنٹ تیار ہو جاتا ہے, کورٹ سے انڈورس ہو جاتا ہے, تو وہ ایگریمنٹ کی کاپی جو ہے صرف واٹس ایپ کے اوپر ہمارا جو سٹاف ہے وہ متعلقہ انویسٹر سے شیئر کر لے گا. وہ اس کو ویریفائی بھی کر سکتا ہے, اس کو تسلی ہو جائے گی کہ میرا جو ایگریمنٹ ہے وہ بن چکا ہے, ایگریمنٹ ویریفائڈ ہے, انڈورسڈ ہے کورٹ سے, اور اس کی تمام پروسیجرز جو ہے تمام فارمیلٹیز کمپلیٹ ہے. یہ فارمیلٹی کمپلیٹ ہونے کے بعد, یہ تسلی کے بعد کرنے کے بعد انویسٹر جو ہے وہ جو ریمیننگ پیمنٹ ہے وہ پھر گیون اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ پروسیجر جو ہے وہ اس کے اوپر اس کے بعد تمام جو ہمارے امپلائیز ہیں یا جو فری لانسرز ہیں جو ایز اے ریفرل کام کر رہے ہیں وہ اس پہ کام کر سکتے ہیں. اور یہی جو سارا پروسیجر یا پیغام ہے وہ ہمارے تمام انویسٹرز کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. فیوچر میں ہم اس طریقہ کار کے اوپر کام کریں گے. یہاں پہ یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جو ایگریمنٹ کی جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ بیسیکلی ہوگی جس ڈیٹ کو انویسٹر کی 100% پیمنٹ اکاؤنٹ میں آئی ہوگی. سٹارٹنگ ڈیٹ وہ جو اس کی انیشل 5% آئی ہوگی جو کہ نان ریفنڈیبل ہوگی وہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ پہلے سے کلیئرٹی ہونی چاہیے. باقی جو اس کے جو تمام کلازز ہیں, جو تمام چیزیں ہیں ایگریمنٹ کی, وہ وہی ہوں گی جو پہلے ہی تمام کو کمیونیکیٹ کی جا چکی ہیں. تھینک یو.